إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو كما قال عليه الصلاة والسلام
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. یہ باتیں جو تمہیں بیان کی گئی ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی نشانی ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ان میں تمہارے لیے فائدہ ہے ایک وقت تک، اور پھر ان کو بیت اللہ عتیق تک جا کر پہنچانا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کی ہے، ایک قربانی مقرر کی ہے، فرض کی ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بطور رزق عطا کیے ہیں. اور یاد رکھو تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، پس تم اسی کی فرما برداری کرو، اور جو عاجزی انکساری کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ بندے اللہ کے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس اس کی قربانی کے لیے اس کو کھڑے کھڑے تم اس پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جب یہ پہلو کے بل گر جائے تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی عطا کرو. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح یہ چوپائے جانور ہم نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی کرنا ہے.
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکیزہ کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی مقدس بابرکت ذات کے لیے ہے۔ اس مالک دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الاتقیاء، خیر الورا، احمد مجتبی، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آخر الزماں پیغمبر خاتم النبیین بنا کر ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، اور ان اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے۔ بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے، قرآن یہ اللہ کی نشانی ہے، حج اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح یہ قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ان نشانیوں کی عزت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ اس کے دل کے اندر اللہ کے ڈر اور خوف کی نشانی ہے کہ یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ ان نشانیوں کی وہی بندہ تعظیم کرے گا، ان کی عظمت کو وہی پہچانے گا جس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس امت محمدیہ پر ہی قربانی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ گویا کہ سابقہ امتیں جو تھیں ان میں بھی قربانی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کریں۔ وہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ان کی روزی کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، اور ان کے لیے بطور رزق ہیں، ان جانوروں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں۔ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس قربانی کو اللہ پاک نے سب امتوں میں رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی کا ذکر فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام، آپ اپنی امت کے لوگوں پر آدم کے دو بیٹوں کا ذرا تذکرہ کیجئے، ان کو ان کی قربانی کا واقعہ بیان کیجئے کہ آدم کے دو بیٹے انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ ان میں سے ایک زمیندارہ کرتا تھا اور دوسرا بکریاں چراتا تھا۔ جو بکریاں چراتا تھا اس نے ایک خوبصورت بکری، اچھی صحت مند موٹی تازی بکری اللہ کے راستے میں قربانی کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اور دوسرا اس نے اپنے غلے میں سے، اناج میں سے جو ہلکے قسم کا اناج تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی کو قبول نہ فرمایا۔
اور یہاں سے دونوں بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہو گیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ جو حسد ہے یہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بھائی بھائی کے پر کاٹ رہا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے اس حسد کا شکار ہو کر کہ اس کا کاروبار اچھا کیوں چل رہا ہے، یہ اپنے گھر کے اندر خوش کیوں ہے۔ آج اگر کسی گھر کے اندر آپس میں اچھی زندگی گزر رہی ہے تو اپنے عزیز و اقارب وہی اس بات کو برداشت نہیں کرتے، حسد کا شکار ہو کر طرح طرح سے اس گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ناچاکیاں پیدا کرنے کی، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں بھائی انہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا اس امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی قبولیت کو مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ کس کی قربانی قبول ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ہمیں احکامات بیان کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں کہ رزق حلال کرنے والا، کمانے والا، رزق حلال سے قربانی کرنے والا، اس کی قربانی قبول ہوگی، اور قربانی کے جانور کی شرطیں بھی بیان کر دیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس کی قربانی قبول ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہے، وہی یہ پروردگار ہی جانتا ہے۔ سابقہ امتوں میں قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ کار رکھا تھا کہ قربانی کی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی اللہ پاک کو منظور ہوتی، قبول ہوتی، آگ اس قربانی کو اچک کر لے جاتی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ وہیں پڑی رہ جاتی تھی۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، آج اگر ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین کا یہی قاعدہ کلیہ ہوتا تو کتنی ندامت والی بات ہوتی، کتنی شرمندگی والی بات ہوتی کہ دیکھنے میں ایک شخص جو ہے وہ نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، دیندار بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قربانی قبول نہ ہو، اسی طرح پڑی کی پڑی رہ جائے، لوگوں کے سامنے اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی، لوگوں کے سامنے اس کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا چھوٹا احسان ہے ہم پر، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی قبولیت کو مخفی رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو غصہ آیا، حسد کا شکار ہو کے کہنے لگا اچھا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، لأقتلنک، میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ دوسرا بھائی کتنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، میرا کیا قصور ہے، قربانی میں نے تھوڑی قبول کرنی تھی۔ اپنے رویے پہ غور کرو، اپنے عمل پہ دیکھو، اپنے آپ پر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، قبول نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ قبول کرتا متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کے حلال و حرام کو پہچاننے والے، اس کے مطابق چلنے والے، وہ متقی ہیں، اللہ ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں متقی کی قربانی قبول ہے، جو پرہیزگار ہے، باقی باتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتا ہے، باقی معاملات میں بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہاں جو عمومی طور پر عام مفسرین نے جو واقعہ نقل کیا ہے آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا، کہ یہ شروع میں سلسلہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جوڑا جوڑا پیدا ہوتا تھا اور اس جوڑے کی پھر کراس میں شادی ہوتی تھی، ایک لڑکی کی دوسرے وقت پر پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ۔ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔
جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ سبق دیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے پیغمبر آپ تلاوت کیجئے، ان کو پڑھ کر سنائیے۔ کس لیے؟ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کن لوگوں کی قبول کرتا ہے، اس لیے۔ اور پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو قربانی کرنے والی وہ عظیم داستان قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کی قربانی کو اتنا پسند کیا، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم تیرے اس عمل کو ہم نے ہمیشہ کے لیے آنے والے لوگوں میں چھوڑ دیا ہے، قیامت تک تیرے اس عمل کی پیروی کی جاتی رہے گی، لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانیاں کریں گے۔ تو نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے تیاری کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کر دیا، اللہ کی محبت کو ساری محبتوں پر ترجیح دے کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو اس خلت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے بھی قربانی کا حکم دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اپنی امت کے لوگوں کو قربانیاں کر کے، اپنے صحابہ کو قربانیاں کو طریقہ بتا کر اس سنت کو جاری ساری کر کے بتا دیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے آئے ہیں تو مدینہ پاک میں آپ علیہ السلام 10 سال تک قیام پذیر رہے ہیں۔ 10 سال آپ مدینہ میں رہے ہیں، یضحی کل سنۃ، ہر سال قربانی کرتے رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی قربانی کا حکم دیا، صحابہ اکرام بھی قربانی کیا کرتے تھے، اور فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر گھر والوں پر ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہر سال کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت زیادہ اس مسئلے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک طرف تو زکوٰۃ کے نصاب کا شرط لگا کر لوگوں کو مقید کر دیا ہے قربانیاں کرنے کے لیے، کہ قربانی صرف اسی پر ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب جتنا سرمایہ رکھتا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی کے لیے قربانی ضروری ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، قربانیاں کرتے رہے، آپ علیہ السلام تو 1 سال بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ انسان کے پاس جو سرمایہ مال ہے وہ 1 سال اس کی ملکیت میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مال اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، جیسے آتا تھا اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے۔ تو یہ زکوٰۃ کے نصاب کا مسئلہ یہ صحیح احادیث سے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور دوسری طرف لوگ اتنا زیادہ اس کی طرف کہ ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی ضروری سمجھتے ہیں۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے؟
تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنی طرف سے بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی ایک ہی بکری ذبح کیا کرتا تھا، فیاکلون ویطعمون، اس میں سے خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، حتی صارت کما ترا، یہاں تک کہ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ فخر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے مقابلہ بازی کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دور میں ایک گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کی جاتی تھی۔ ایک طرف تو قربانی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ تاکید ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اور دوسری طرف موجودہ دور میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اسلام کی سربلندی کی علامتیں ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ الحاد کا طوفان ہے، بے دینی کا طوفان ہے کہ دین کی عظمت، دین کی نشانیاں ان کو مسخ کرو، ان کو مٹاؤ۔ یہ کفار کا پروپیگنڈا ہے۔ کبھی قربانی کے بارے میں اس طرح کی سوشل میڈیا پر آ کر تبصرے کیے جاتے، باتیں کی جاتی ہیں کہ گوشت تو ہر سال کھاتے رہتے ہیں، اگر اس سال گوشت نہ بھی کھایا، قربانی نہ بھی کی تو کیا ہے، اپنے پڑوس میں غریب شخص جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، یہی قربانی والے پیسے کسی غریب بچی کے، کسی یتیم بچی کی شادی پہ خرچ کر دیے جائیں، کسی غریب کو راشن لے کر دے دیا جائے، کسی کاروبار میں نقصان اٹھانے والے کا تعاون کر دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے تمہارا حج کس کام کا، تم حج کرنے کے لیے تو جا رہے ہو اور پیچھے تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے پڑوس میں ضرورت مند بھوکے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے، شعائر اللہ سے، اللہ کی نشانیوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر بے دینی پھیلانے کے لیے کفار کا پروپیگنڈا ہے۔ اور ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو جدت پسند سمجھتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی لوگوں کو اس طرح کی ترغیب دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور سیدھے سادے لوگ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہے اگر قربانی ایک سال نہ بھی کی تو اس کی جگہ پر کسی غریب کو سہارا دے دیا؟ یہ پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کا مادہ رکھی ہے، زکوٰۃ کا پہلو رکھا ہے کہ زکوٰۃ سے غریبوں کا تعاون کرو، غریبوں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری کرو، زکوٰۃ سے پوری کرو۔ زکوٰۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے لیے ترغیب دی ہے، صدقات کی فضیلت رکھی ہے، اور اتنی زیادہ قرآن مجید، فرقان حمید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان پہ ذرا غور کیا جائے تو صدقے کی کتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں، ان غریبوں پر خرچ کریں، بطور صدقہ خرچ کریں۔ ہاں، غریبوں کا احساس ہے تو ذرا اس طرح بھی کر لیا کریں۔ آپ کے کاروبار کے دوران اگر کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے تو چلیں آپ منافع چھوڑ دیں، جتنے میں آپ کو چیز آئی ہے آپ اس غریب کو اتنے میں ہی دے دیں، یہ بھی آپ کی طرف سے غریب کے ساتھ تعاون ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو غریبوں کا احساس ہے، آپ غریبوں کی حمایت کرتے ہیں تو آپ ذرا اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ ایک مہینے KFC میک ڈونلڈ کے چکر نہ لگائیں، ایک مہینے ہوٹلنگ نہ کریں، وہ سیو کریں، وہ بچائیں، وہ بچا کر غریبوں پر خرچ کریں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سے ہاتھ کھینچیں، اس کو روکیں۔ یہ تو مشرکین کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے
کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر چھوڑتے تھے، کچھ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے. اور اگر خدا نخواستہ کسی سال نقصان ہو جاتا، جانور مر جاتا یا کھیتی نہ ہوتی، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا چھوڑا ہوا تھا نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے. لیکن اگر بتوں والے میں جو ہے وہ کمی نہ ہوتی، اللہ والے مال میں کمی ہو جاتی، تو کہتے اللہ کو کون سی ضرورت ہے. بتوں کے مال میں سے اللہ کے نام پر نہیں چھوڑتے تھے. آج یہی دیکھیں، ہم اپنی ضروریات، اپنے نفس کی جو بت پرستی ہے اس کو نہیں چھوڑتے. کیا ہے اگر اس سال 1-2 جوڑے کپڑوں کے کم بنا لیں گے، جو اپنی ضروریات ہیں ان کو تھوڑا کم کر لیں گے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو اس طرح کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے. ان کی حالت کیا تھی؟ جسموں پر انہوں نے کپڑے کے ٹاٹ جو ہے وہ لپیٹے ہوئے ہیں، تلواریں گردن میں لٹکائی ہوئی ہیں، اور بھوک کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، ان کو واضح نصیحت فرمائی، صدقہ کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شروع ہوئے. کوئی تھیلا بھر کے لا رہا ہے، کوئی مٹھی بھر کے لا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال کا، غلے کا ڈھیر لگ گیا. آپ نے اس قبیلے کے لوگوں کو یہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے مسکراہٹ نمودار ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. آپ نے یہ نہیں کہا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو یہ تمہارے مسلمان بھائی قبیلے والے کس حال میں تمہارے پاس آئے ہیں، چلو اس سال قربانی نہ کرنا، قربانی والے جانور وہ بیچ کر، وہ یا جانور ہی ان کو دے کر ان کے ساتھ تعاون کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فحضرنا الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کا موقع ہمیں سفر میں ہی آ گیا، سفر میں ہی عید الاضحیٰ آ گئی. تو ہم نے سفر کے دوران ہی قربانیاں کی، ہم نے شراکت داری کر لی. گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہو گئے، اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو گئے، اور ایک روایت میں کہ اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہو گئے. گویا کہ سفر کے دوران بھی عید کا موقع آیا، قربانی کا موقع آیا. اجنبی تھے، گھروں میں نہیں تھے، باہر تھے، سفر میں تھے، پھر بھی جو ہے وہ قربانیاں کی ہیں. تو میرے بھائیوں، جس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، جذبہ بڑا اچھا ہے. قربانی کرنے کے لیے ان کے پاس جو جانور ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی فجر کے بعد جانور قربان کیا، گوشت بنایا، اپنے پڑوسی ضرورت مندوں کو دیا، خود بھی کھایا، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ کو بھی یہ پتہ چل گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے آج نماز پڑھی اور پھر قربانی کی، فقط اصاب سنتنا، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا. یہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں تو قربانی کر آیا ہوں، میں اپنا جانور ذبح کر کے آ گیا ہوں، کیونکہ اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور میں نے سمجھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا دن ہے، تو کیوں نہ میرا جانور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو.